آپ دیکھتے ہیں امریکن صدر سے لے کے بہت سے ممالک کے سربراہان پاکستان کی صلاحیت اور پاکستان کی اہمیت کے بارے میں آج بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو ایک ریلائبل پارٹنر اس خطے کے اندر امن کے سفر کے اندر سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ایک کوئی بڑا وفد چاہے وہ سعودی عربیہ سے ہو یا ابھی کرگستان سے ہو آتا نظر آتا ہے، کبھی دوسرا وفد جو انڈونیشیا کی صدر کی شکل کے اندر اگلے ہفتے پاکستان کے اندر آنے جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی اہمیت قائم ہوئی ہے، اس کے پیچھے یقین مانے جتنی محنت شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو ان گناہگار آنکھوں نے خود کرتے دیکھا ہے، میرے خیال سے ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ایکنالج کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہمارا ہمیشہ کی طرح جس کو آئرن کلیڈ بردر کہتے ہیں، اس نے جس طرح سے ہر سطح کے اوپر، ہر مقام کے اوپر، ہر فورم کے اوپر پاکستان کے ساتھ دیا ہے، اس کو بھی میرے خیال سے ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب جو ہمارے لیے بحیثیت قوم موقع ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری روایتاً کمزوری رہی ہے، ہمارا جو معاشی نظام ہے، اس کو اب ہم نے مل کے کس طرح سے اس مقام اس ڈگر کے اوپر ڈالنا ہے جو شاید دفاعی محاذ کے اوپر، خارجہ محاذ کے اوپر ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے صرف یہ خوشی ہوئی ہے کہ جی جو دیوالیہ پن کی گفتگو جو سال ہاں سال سے پاکستان کے اندر گونجتی تھی، آج شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اس کو کنارے ضرور لگا دیا گیا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اپنا وہ ہوم گرون پروگرام ترتیب دے سکیں جس سے پاکستان کو ایک جامع، جس کو انکلوسیو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ چند لوگ اس ترقی کے سفر کے اندر ثمرات سمیٹ رہے ہوں اور عوام پیچھے رہ جائے، وہ جو انکلوسیو ترقی اور دیر پا ترقی، سسٹینیبل، یہ نہیں کہ ایک مہینے کے لیے جو عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا کہ 5%، 6% کی ہم نے معاشی ترقی کو چھوا اور جس طرح سے حکومت کو تبدیل ہوئی وہ ترقی اپنے منہ کے اوپر گر گئی۔ وہ کون سی اصلاحات ہیں جو آج پاکستان کو درکار ہیں کہ وہ اس کو ایک مستقل، دیرپا اور جامع ترقی کے سفر کے اوپر ڈال سکیں؟ تو آج سارے کا سارا دھیان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، ان کی معاشی ٹیم کا، جس کا ایک ادنا سا حصہ میں بھی ہوں اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو میری ذمہ داری لگی ہے، جو پیٹرولیم کے شعبے کی جو ذمہ داری لگی ہے، اس کے اوپر 2 منٹ گفتگو کرنے سے پہلے میں وہ بنیادی نقطے جن کے اوپر ہمیں پیش رفت کرنی ہوگی کہ ہم معاشی طور پہ ترقی کر سکیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں میرے خیال سے یہ جو سفر جو آج استحکام ہے اس کے پیچھے جو بنیادی ایک جس کے اندر کردار جس عنصر کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مالی استحکام، جس کا مطلب یہ اپنے خساروں کے اوپر قابو پایا ہے، اور جب خساروں کے اوپر قابو پایا ہے تو مہنگائی جس کو آپ جانتے ہیں نوٹ چھاپ کے جب آپ اپنے خسارے پورے کرتے ہیں تو مہنگائی جنم لیتی ہے، تو آج اس کے اوپر لگام ڈالتے ہوئے یہ حکومت نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے ٹیکسوں کو کس طرح سے بڑھاوا دیا، ساتھ ساتھ اخراجات کو کس طرح سے کم کیا، کس طرح سے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے، اور وہ جو سفید ہاتھی جو آپ کو نقصان کر کے عوام کے اوپر بوجھ کا باعث بنتے ہیں، کس طرح سے وہ اخراجات کو مستقل بنیاد کے اوپر کم کیا جا رہا ہے، یہ وہ ایک بنیادی عنصر ہے جس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دوسرا بڑا بنیادی عنصر جس کے اوپر اب ہمیں پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی برآمدی شعبے کے اندر
کس طرح سے مسابقت جس کو ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کہتے ہیں کس طرح سے لے کے آئیں گے، کیونکہ جو ایک بنیادی کمزوری ہمیں ہمیشہ معیشت کے اندر نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی معیشت بھاگنا شروع کرتی ہے، تیز ہوتی ہے، تو ہمارے پاس جو ہمارے ذخائر ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بین الاقوامی اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور ہمیں اپنا روپے کی جو لاگت ہے اس کو گرانا پڑتا ہے، باقی کے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، بجلی کو مہنگا کرنا پڑتا ہے، جس سے ہماری معیشت دوبارہ سست رفی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو کس طرح سے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کو بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو باعزت روزگار مہیا کرنا ہے، تو کس طرح سے وہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ سرمایہ کاری جو نہ صرف میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہوں، پر کس طرح سے ہمارے دوست سٹیل کے شعبے سے یہاں پہ غزالی سلیم بٹ صاحب نمائندگی کرتے ہیں، باقی کے شعبوں سے بھی جو ہمارے دوست تعلق کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے اندر یہ اعتماد آئے کہ اب انہوں نے اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہے اور ان کے پیسے یہاں پہ محفوظ ہیں۔ تو یہ ماحول بنانا اب بہت ناگزیر ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر موقع پیدا کر سکیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو توانائی کا شعبہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی ایک شخص کے لیے آکسیجن کی اہمیت ہو۔ تو میری ذمہ داری پچھلے 6-7 مہینے سے میں شکر گزار ہوں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ذریعے جو میری توانائی یا پیٹرولیم کے شعبے کے اندر ذمہ داری لگائی، اس کے اندر جو ہم نے پچھلے چند مہینوں کے اندر کچھ کام کیے، میں اس بہانے اس بیٹھک کے بہانے میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں، اور کس طرح سے وہ جو یہ معاشی ترقی کی جو ہماری ویژن شہباز شریف صاحب لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر پروئی جائے گی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس امپورٹڈ ایندھن جو گیس کی شکل کے اندر امپورٹڈ گیس کی شکل کے اندر ENI سے اور ہمارے دوست ملک قطر جس نے ہر مشکل مراحل کے اندر ہمارا ساتھ دیا، وہاں سے منگوایا جا رہا تھا، ان کا اخراج آپ جانتے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر کیونکہ بجلی کے شعبے نے اس کا استعمال کم کر دیا تھا، تو وہ ہمیں مجبوراً اپنے گھریلو صارفین کی طرف اس کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف گیس کے شعبے کے اندر گردشی قرضہ بڑھ رہا تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ 2018-19 سے لے کے آج تک پاکستان کو تقریباً 1000 ارب کا نقصان ہوا۔ تو آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی دعاؤں کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا ہے، اور 1 جنوری سے جو ہمارے پاس یہ وافر ایندھن موجود تھا اس کو بین الاقوامی مارکیٹوں میں بیچ کے ہم اپنا یہ بوجھ ہلکا کریں گے، اور یہ جو 1000 ارب کا نقصان ہوا ہے آج تک اس کا کم از کم آگے اس کا بڑھاوا روک دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مقامی تیل کی جو کمپنی ہیں جو ایندھن یہاں سے دریافت کر کے کنویں چلاتی ہیں اور اپنا مقامی ایندھن نکالتی ہیں، ان کی فیلڈز بھی آپ جانتے ہیں تقریباً 300 MMCFD تک بند کی گئی تھیں تاکہ ہمیں یہ بین الاقوامی جو باہر سے جو ایندھن منگوایا تھا اس کے لیے جگہ بنا سکیں، وہ بھی کنویں دوبارہ سے لائن کے اوپر آ جائیں گے، جس سے ہماری جو کمپنی ہے جو ہماری جو پاکستان کی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں OGDCL ہو PPL ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی پوری جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے اوپر چلیں گی، منافع کمائیں گی، روزگار پیدا کریں گی اور ٹیکس کے اندر اپنا رول اپنا کردار ادا کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گیس کی فراہمی بہتر اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بہتر اس کے اوپر اپنا گرپ کر لی ہے، تو آپ جانتے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر جو لاہور کی عوام کیا، پنجاب کی عوام کیا، پاکستان کی عوام کی ایک دیر پا ڈیمانڈ تھی
کہ آپ گیس کے کنیکشن گھریلو صارفین کے لیے کھولیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو غیر معیاری سلنڈر جو ایندھن اپنے کندھوں کے اوپر لوڈ کرا کے ایل پی جی بھرنا پڑتا تھا، جو مہنگا بھی تھا اور کسی نہ کسی حادثے کا باعث بنتا تھا، اس سے بھی کافی حد تک چھٹکارا حاصل کرا دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سال سوئی کی کمپنیوں کو نہ صرف یہ ہدایت دی گئی ہے کہ پریشر کے مسائل کم سے کم آئیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ جو مقامی جو ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کو نئے گیس کے کنیکشن دے کے ان کے لیے آسانی کا باعث بنے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں میرے بھائی جو شمالی لاہور کی نمائندگی کرتے ہیں، ملک وحید ہو گئے، خواجہ عمران نذیر صاحب ہو گئے، ان کا ایک دیرپا مسئلے کی طرف انہوں نے نشاندہی کی کہ گیس کے صارفین کو شمالی لاہور کے اندر یا تو ہربنسپورہ دفتر کے لیے جانا پڑتا ہے یا اس کے علاوہ بھاٹی گیٹ جانا پڑتا ہے. پوری اس پٹی کے اندر سوئی گیس کے محکمے کا کوئی دفتر موجود نہیں ہے. تو آج مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہے کہ ان کی خواہش کو عملی جامہ دیتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے بھوگیوال روڈ کے اوپر، شہالہ چوک کے اوپر سوئی گیس کے دفتر کا انتظام کرنے کا بھی احکامات دیے، اور انشاءاللہ اسی سردیوں کے اندر وہ دفتر چالو بھی ہو جائے گا، عملہ بھی موجود ہوگا، اکوپمنٹ بھی موجود ہوگی تاکہ لوگوں کے لیے وہ آسانی کا باعث بن سکے، اور جس حد تک ہم لوگوں کو سردی کے اندر آسانی دے سکیں وہ ان کو مہیا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اب آپ کے توانائی کے شعبے کے اندر گردشی قرضے کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی آ رہی ہے، بین الاقوامی کمپنیاں بھی آج آپ کی طرف، پاکستان کی طرف دوبارہ رخ کر رہی ہیں. پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے اس کے اندر ہمارے دوست ملک ترکیہ کے جو یہاں پہ توانائی کے وزیر تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے، 2 دن یہاں پہ رہے. 20 سال کے بعد پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کے ٹرکش پیٹرولیم سمندر کے اندر کنویں نکالنے کی کاوش کے اندر اپنا حصہ ڈالنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 اور بلاک انہوں نے سمندر کے اندر بلاکس کی ایکسپلوریشن کے لیے ٹرکش پیٹرولیم نے سائن کیے ہیں، جو معاہدے وزیر اعظم صاحب کے سامنے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جن کو وہاں پہ عملی جامہ پہنچایا گیا. اس کے علاوہ زمین کے اوپر کنویں نکالنے کے لیے 2 بلاک ٹرکش پیٹرولیم نے لیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر ٹرکش پیٹرولیم اپنا دفتر کھولنے جا رہی ہے جس کے اندر 15 کے قریب 10 سے 15 کے قریب ترکش لوگ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بیسڈ ہوں گے. اس کے بعد پاکستانی لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملے گا، اور مل کے ہم جو ہمارا انٹرنیشنل جو تیل کے اوپر باہر سے تیل اور گیس کے اوپر اپنا انحصار تھا اس کو مل کے کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ آذربائیجان کی جو سٹیٹ کمپنی ہے، سٹیٹ آئل کمپنی آف آذربائیجان ریپبلک، سوکار جس کو کہتے ہیں، اس کا وفد بھی آنے والے ہفتے کے اندر پاکستان تشریف لا رہا ہے. ترکش پیٹرولیم کی طرح مل کے وہ بھی مقامی ہماری توانائی کی جو کمپنی ہیں ان کے ساتھ مل کے ایندھن اور گیس کی دریافت کے لیے اپنا رول، اپنی شراکت داری ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوکار بھی اپنا دفتر کھول رہا ہے، اور ماچی کے سے لے کے تھلیاں تک جو آپ کے تیل کا جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے ایک بڑی پائپ لائن کو بھی ڈالنے کے لیے پی ایس او اور ایف ڈبلیو او کے ساتھ مل کے ملینز آف ڈالر کی سرمایہ کرنے جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب اس کی یہاں پہ آپ دیکھیں گے گراؤنڈ بریکنگ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم وزیر اعظم صاحب کو بھی درخواست کریں گے، اور سوکار کے صدر جو نجف صاحب ہیں ان کو بھی درخواست کریں گے، اور ان قریب مہینے 1.5 کے اندر اس کام کو بھی عملی شکل کے اندر، معاہدے نہیں، عملی شکل کے اندر ان کا آغاز کر کے آپ کو دکھائیں گے. اس کے بعد جب یہ پہلا مرحلہ
تھلیاں تک مکمل ہوگا, وہاں سے آگے تارو جبہ, تاکہ یہ جو ٹرکوں کے اوپر, ڈیزل کے اوپر, اور ہمیں اپنا انحصار کر کے ہم اپنی آلودگی کا بھی باعث بنتے ہیں اور حادثات کا بھی باعث بنتے ہیں, سڑکوں کے اوپر بھی ٹریفک کا باعث بنتے ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو حل کر کے دکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو کاوش اور جس کو منطقی انجام تک کر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پہنچایا ہے, میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اس کو بھی آپ تک پہنچانا, وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی آج جو کاپر, جو آپ جانتے ہیں کہ اب جس طرح سے ممالک تیل سے بجلی کی طرف گاڑیوں کے اندر اور باقی اپلائنسز کے اندر شفٹ کر رہے ہیں, تو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ درکار ہے اس ٹرانزیشن کے اندر وہ کاپر ہے, تانبا ہے. اس کی دریافت کے لیے جو سب سے بڑی دنیا کی کان, جس کو ریکو ڈک کہتے ہیں, جو بیرک گولڈ کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر جس کو ڈیولپ کرنے ہم جا رہے ہیں. مجھے یہ بھی خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ سب سے بڑی دنیا کی جو پرائیویٹ فنڈ ریزنگ تقریباً $3.5 ارب کی مکمل ہو گئی ہوئی ہے, اور بینک جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے معاہدوں کو عملی شکل دے رہے ہیں. $3.5 ارب, جتنی بڑی میرے خیال سے کسی اور کانکنی کے شعبے کے اندر اور بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, جس کے اندر یو ایس ایگزم بینک, جاپان بینک آف انڈسٹریل کوآپریشن اور بے پناہ اور بین الاقوامی ادارے سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا فیز ہے جس کے لیے یہ $3.5 ارب کی پیسوں کا انتظام کیا گیا ہے, اس کے ساتھ جو ہماری مقامی کمپنیاں اور بیرک گولڈ $3.5 ارب سے زیادہ کا خود بھی سرمایہ کاری کر کے بلوچستان چاغی کے اندر تقریباً پہلے فیز کے اندر $6 سے $7 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں, جس سے چاغی کی شکل آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وہاں پہ آج ہسپتال, ڈسپینسریاں, بچیوں کے جو سکول ہیں, وہ آپ لوگوں کو سب کو دعوت دی جائے گی, وہاں پہ ساتھ چلیں اور دیکھیں وہاں پہ کیا کام ہو کے, اور وہ بلوچستان کو جو شاید اس ترقی کے سفر میں باقی پاکستان سے کچھ پیچھے رہ گیا تھا, کس طرح سے اس کو ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ریکو ڈک کا منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو سائننگ سیریمنی ہے اگلے مہینے 2 کے اندر, آپ اس کو بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور جب یہ پروجیکٹ 1.5-2 سال کے اندر آن لائن ہوگا, پہلے سے فیز کے اندر تقریباً 4 لاکھ ٹن کاپر ایکسپورٹ کرے گا, 4 لاکھ ٹن, جس کی قیمت آج کے کاپر ریٹ کے اوپر تقریباً $3 ارب کے قریب ہے, جو پاکستان کی ایکسپورٹ کی کیپیسٹی کے اندر, اور جو شہباز شریف صاحب کی ویژن ہے کہ پاکستان کو آپ نے ایک ایکسپورٹ ڈریون. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.